اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد. بسم اللہ الرحمن الرحیم. مولا یصلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر خلق کلہم. السلام علیکم. آپ کا میزبان زبیر علوی بزم عقیدت میں حاضر خدمت ہے. ناظرین، ہم نے پچھلے پروگراموں میں بات کی تھی توہین رسالت اور گستاخان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کہ ان کو اریسٹ کیا جائے. وزیر داخلہ جناب چودھری نثار ان کے ممنون ہیں کہ انہوں نے ایاز نظامی کو اریسٹ کیا اور ان کے بقیہ جتنے اس میں ملوث ہیں جو لوگ، ان کو بھی ہم اپیل کرتے ہیں کہ ان کو بھی آپ اریسٹ کریں. اور اس کے ساتھ ساتھ دشمن پاکستان طارق فتح، جس کو ہم طارق فتنہ کہیں، وہ پاکستان کے خلاف زہر اگل رہا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ توہین صحابہ کر رہا ہے، توہین رسول بھی کر رہا ہے. میری آپ سے یہ گزارش ہے کہ آپ براہ کرم اس ملعون کو بھی جلد سے جلد گرفتار کر کے پاکستان لائیں اور اس کو بھی اپنے کردار اپنے اس کے انجام تک پہنچائیں کہ اس نے پاکستان کی بھی توہین کر رہا ہے، پاکستان کی بھی جگہ جگہ بدنامی کا سبب بن رہا ہے، باعث بن رہا ہے. آپ اس کو بھی لائیے اور اس کے خلاف بھی کارروائی کریں. پچھلے پروگرام میں ہم نے رجب المرجب کے موضوع پر گفتگو کی تھی. آج بھی اسی پروگرام کی یہ کڑی ہے کہ 27 رجب کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم معراج شریف پہ تشریف لے گئے. اللہ نے آپ کو دیدار کرایا، معراج کروائی، اور اس میں ایک تحفہ ملا. وہ تحفہ ہے نماز. اللہ نے آپ کو نماز عطا فرمائی. رجب، شعبان، رمضان یہ ایک تسلسل ہے کہ جس طرح ہم نے روایت پیش کی تھی کہ یا اللہ ہمیں رمضان تک پہنچا دے. تو جب رمضان تک ہم پہنچیں گے، وہاں عبادت کرنی ہے، نمازیں پڑھنی ہے، روزے رکھنے ہیں. تو ہماری جو عبادات ہیں اس کو کس طریقے سے انجام دیں. اب جس طرح نماز ہے، نماز کے فرائض، نماز کے واجبات، نماز کی سنتیں، اسی موضوع کو آج ہم نے اس پروگرام کا موضوع بنایا ہے. اور گفتگو کے لیے تشریف فرما ہیں علامہ مفتی محمد فرمان علوی صاحب، جو کراچی یونیورسٹی سے پی ایچ ڈی کر رہے ہیں. الحمدللہ کئی سبجیکٹ میں ماسٹرز کیا ہے اور دارالافتاء طوبہ مسجد سے منسلک ہیں. اور ہدیہ نعت اور حمد کے لیے ہمارے اسٹوڈیو میں تشریف فرما ہے محمد جنید قاسمی قلندری. جس طرح کہ علامہ صاحب میں نے اپنے فارمیٹ میں پروگرام کا جو ہمارا فارمیٹ ہے اور جو انٹرو اس میں میں نے یہ بات کہی کہ جس طرح کہ ہم نے توہین رسالت و گستاخان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر ہم نے بات کی، تو چودھری نثار صاحب کا بھی ہم مشکور ہیں کہ جنہوں نے یہ اقدام اٹھائے. اور آج کا جو موضوع ہے وہ نماز کے بارے میں ہے کہ ہم اس پہ انشاءاللہ گفتگو کریں گے. اس سے قبل آپ نماز کے بارے میں گفتگو فرمائیں تو میں چاہوں گا کہ ہمارے آپ کی اجازت سے کہ جناب محمد جنید قاسمی صاحب آپ حمد کا نظرانہ پیش فرمائیں. میرے مولا کرم ہو کرم، میرے مولا کرم ہو کرم، میرے مولا کرم ہو کرم ہو کرم، میرے مولا کرم ہو کرم. تجھ سے فریاد کرتے ہیں ہم، سبحان اللہ. تجھ سے فریاد کرتے ہیں ہم، میرے مولا کرم ہو کرم. مولا میرے مولا 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 مولا، میرے مولا مولا مولا، میرے مولا کرم ہو کرم ہو کرم، میرے مولا کرم ہو کرم. یہ زمین اور یہ آسمان مولا، یہ زمین اور یہ آسمان تیرے قبضے میں ہے کل جہاں مولا، تیرے قبضے میں ہے کل جہاں.
سب پہ تو ہی تو ہے مہربان، ہم تیرے در سے جائے کہاں، سب کی سنتا ہے تو ہی صدا، سبحان تو اللہ. ہی رکھتا ہے سب کا بھرم، مولا میرے مولا 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 میرے مولا 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 میرے مولا، کرم ہو کرم ہو کرم، میرے مولا کرم ہو کرم. بے کسوں کو سہارا ملے مولا، بے کسوں کو سہارا ملے، ڈوبتوں کو واہ کنارہ واہ، ملے کیا بات ہے. مولا، ڈوبتوں کو کنارہ سبحان اللہ، سبحان ملے، سر سے کیا بات. طوفان پل میں ٹلے، آمین جو آمین تیرا ایک اشارہ ملے، آمین. تو جو کر دے مہربانیاں، تو جو کر دے مہربانیاں، دور ہو جائے سب رنج و غم، سبحان اللہ، واہ واہ. میرے مولا 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 میرے مولا 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 میرے مولا، کرم ہو کرم. ماشاء اللہ ماشاء اللہ، بہت خوب، بہت عمدہ. جناب مفتی صاحب، جس طرح کہ ہمارے پروگرام کا آج کا جو موضوع ہے کہ نماز میں جو فرائض ہیں، جو سنتیں ہیں، جو واجبات ہیں، ان کے بارے میں ہمارے ناظرین کو بتائیے کہ نماز جب ہم قائم کرتے ہیں، جب ہم نماز شروع کرتے ہیں تو اس میں واجبات کیا ہیں، فرائض کیا ہیں اور سنتیں کیا ہیں؟ نحمد و نصلی علی رسول الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. جناب زبیر علوی صاحب، آپ کی عنایت، آپ کا شکریہ کہ آپ نے اس ٹاپک کو جو ہے وہ میڈیا پر اجاگر کیا ہے. حقیقت یہ ہے کہ نماز جو ہے اللہ تبارک و تعالی کے قرب اور اس کی رحمت کا سب سے بہترین ذریعہ ہے. بے شک. اور قرآن مجید فرقان حمید میں اللہ تبارک و تعالی نے 700 بار کم و بیش نماز کا ذکر کیا ہے، اور جہاں بھی نماز کا حکم دیا وہاں اقامت صلاۃ کا حکم دیا گیا ہے. بے شک بے شک. نماز کو قائم کرنا، نماز کو قائم رکھنا. اور فی عام میں جو ہم کہتے ہیں کہ نماز پڑھنی چاہیے، نماز پڑھ لو، تو یہ وہ ارکان ادا کرنے ہیں جو کہ ظاہری حیت پر نماز کہلاتے ہیں. اور حقیقتاً اقامت صلاۃ کا معنی یہی ہے کہ نماز کے فرائض، واجبات، آداب، ان کو ملحوظ رکھتے ہوئے بے شک. نماز کو ادا کیا جائے. بالکل بالکل. تو نماز کے ظاہری ارکان کی اگر بات کی جائے تو اس میں 7 فرائض ہیں، جس میں تکبیر تحریمہ ہیں سب سے پہلے، پھر قیام ہے، قرات ہے، رکوع، سجود، قاعدہ اخیرہ اور خروج بھی سنعی ہی. یہ 7 فرائض ہیں کہ ان میں سے اگر کوئی رہ جائے تو نماز ہوگی نہیں. ٹھیک ہے. اس کے بعد واجبات جو ہیں ان کی تعداد مختلف ہے، لیکن فرائض کے اندر ہی ہوتے ہیں. جیسے تکبیر تحریمہ، نماز پڑھنے والا چھوٹا بچہ بھی ہم اس کو سکھاتے ہیں کہ اللہ اکبر سے نماز شروع ہوتی ہے. ٹھیک ہے. تو لفظ اللہ اکبر کہنا یہ نماز کا واجب ہے. واجب ہے. ٹھیک ہے. اگر اس کی جگہ کوئی دوسرا کلمہ ادا کر لیا جیسے اللہ اعظم، تو نماز تو ہو جائے گی لیکن اس میں کمی ہو جائے گی کہ واجب چھوٹ گیا. ٹھیک ہے. اسی طرح قرات جو ہے، قرات کی ایک مقدار ہے کہ آپ نے ایک آیت پڑھ لی یا 3 چھوٹی آیات جو ایک آیت جتنی ہو جاتی ہیں، یہ فرائض میں سے ہیں. لیکن سورہ فاتحہ پڑھنا باشمول قرآن میں ہونے کے، لیکن سورہ فاتحہ کا پڑھنا علیحدہ واجب ہے. اگر الحمدللہ رب العالمین کے بعد
والی آیات نہ پڑھیں تو واجبات نماز ترک ہو جائیں گے. ہر ایک آیت، سورہ فاتحہ میں 7 آیات ہیں اور ہر آیت جو ہے یہ ساتوں پڑھنی ہے، یہ ساتوں پڑھنی ہیں، ساتوں کی ساتوں واجبات نماز میں سے ہیں. ٹھیک ہے. اس کے بعد رکوع جب ہم کرتے ہیں تو رکوع میں طمانینت، اطمینان کے ساتھ، یہ نہیں کہ آپ نے کمر ابھی صحیح سیدھی بھی نہیں کی اور دوبارہ سمیع اللہ لمن حمیدہ کہتے ہوئے آپ کھڑے ہو جائیں. تعدیل ارکان واجبات میں سے ہیں کہ مصطفیٰ کریم جان رحمت علیہ السلام کے سامنے ایک شخص نے نماز پڑھی. جب نماز سے فارغ ہو گیا تو آپ نے اسے بلایا اور کہا کہ صلی فإنک لم تصلی، کہ تو نماز دوبارہ پڑھ کے تو نے جو نماز پڑھی وہ نماز نہیں ہوئی. اللہ. دوسری بار پڑھ کر آیا، پھر یہی کہا. تیسری بار اس شخص نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے طریقہ سکھلا دیجئے. تو نبی کریم علیہ السلام نے جو طریقہ سکھلایا کہ جب تو رکوع کرے یہاں تک کہ تجھے اطمینان ہو جائے، اس کے بعد اللہ کا ذکر کر، پھر سمیع اللہ لمن حمیدہ کہہ کر کھڑا ہو جائے یہاں تک کہ تجھے اطمینان ہو جائے، صحیح. پھر سجدہ کر یہاں تک کہ تجھے اطمینان حاصل ہو جائے. اس طرح تعلیم ارشاد فرمائی. صحیح. تو تعدیل ارکان جو ہے یہ واجبات نماز میں سے ہے. پھر قوما جو ہوتا ہے رکوع کے بعد، اس میں بھی اس حالت تک پہنچنا کہ اطمینان سے بندہ سیدھا کھڑا ہوا ہے. سجدہ ہے، سجدے میں بھی تو ہر فرض میں جو ہے کچھ واجبات اللہ نے رکھے ہیں جو شریعت مطہرہ میں بیان کر دیے گئے ہیں. اس طرح نماز کا جب اختتام ہوتا ہے قاعدہ اخیرہ 2 رکعت نمازیں، جیسے نماز فجر، نماز ظہر کی 2 سنتیں ہیں، مغرب کی 2 سنتیں ہیں، ان میں جو آخری قاعدہ ہوتا ہے یہ فرض ہے. اور تشہد کا پڑھنا، التحیات للہ والصلوات والطیبات، یہ پڑھنا واجب ہے. اور آخری فرض جو ہوتا ہے خروج بصنعی، یعنی ایسے عمل سے نماز سے باہر ہو جو ارادتاً ہو، اس وقت لفظ السلام کہنا یہ واجب ہے. واجب. اچھا، واجب اور فرض میں فرق کیا ہے؟ واجب اور فرض کا جو فرق بیان کیا جاتا ہے کہ فرض اگر ترک ہو جائے تو عبادت ہوگی نہیں. فرض اگر ترک ہو جائے تو عبادت نہیں ہوگی. ٹھیک ہے. اور واجب اگر ترک ہو جائے تو اس کا ازالہ جو ہے وہ سجدہ سہو سے کیا جا سکتا ہے. اور یہ فرض کون سا عمل ہے، واجب کون سا عمل ہے، یہ خالص علمی بحث ہے کہ فرض اس دلیل سے ثابت ہوگا جس میں کوئی شبہ نہ ہو. صحیح. اور واجب ایسی دلیل سے بھی ثابت ہو جاتا ہے جس میں مجتہد کی نظر میں شبہ موجود ہو، اور بعض مجتہد جو ہیں اس کے کرنے اور نہ کرنے کو جو ہے وہ اس میں اختلاف کر بیٹھیں تو اس سے بھی واجب ثابت ہو جاتا ہے. جس طرح فقہی مسائل ہیں، کوئی مفتی یا جو ہمارے فقہ اس وقت موجود ہیں اس میں کوئی فقہ والے کسی بات کو مان رہے ہیں، کسی کو نہیں مان رہے، ہر ایک کا اپنی اپنی دلیل ہے، یہ واجبات میں آ جائیں گے. مطلب ان کا تعلق واجبات سے ہو سکتا ہے. جیسے امام شافعی ہیں، امام مالک ہیں، امام احمد بن حنبل اور امام اعظم ابو حنیفہ علیہ رحمہ، ان میں کچھ باتوں میں اختلاف ہے. تو دلیل تو قرآن و سنت ہی ہے. ٹھیک ہے. لیکن ان تک جو یہ دلیل پہنچی ہے اس میں جب شبہ ہو جاتا ہے تو بعض کے نزدیک وہ واجب ہے، بعض کے نزدیک واجب نہیں کہلائے گا. تو اس لیے فرض اس دلیل سے ثابت ہوگا جس میں کوئی شبہ نہ ہو، جیسے قرآن کی آیت اور حدیث متواترہ. جبکہ واجب جو ہے وہ قرآن کی آیت سے بھی ثابت ہوتا ہے جو کہ قطعی الدلالہ نہ ہو. یہ ایک ٹرم ہے کہ قرآن کے کچھ الفاظ ایسے ہوتے ہیں جن کے کئی معنی ہوتے ہیں اور واضح کون سا معنی ہے، مراد کون سے معنی لیے جا رہے ہیں، اس میں مجتہد جب اختلاف کرتے ہیں تو اس سے بھی واجب ثابت ہو جاتا ہے. تو یعنی کہ گویا کہ نماز میں 7 فرائض ہیں اور 7 ہی واجبات بھی کہہ سکتے ہیں آپ. واجبات کی تعداد زیادہ ہو سکتی ہے. یعنی پہلا واجب تو تکبیر تحریمہ ہوگی، جب ہم نماز کے لیے کھڑے ہوئے اللہ اکبر ہم نے کہہ دیا تو یہ واجب ہو گیا. اگر کوئی اس کو ترک کر دیتا ہے تو پھر اس کا کیا عمل ہوگا؟ یعنی کہ نماز کس طرح اس کی نماز ہو گئی؟ تکبیر تحریمہ یہ فرض نماز کے فرائض میں سے ہے. لفظ اللہ اکبر اگر قصدن چھوڑ دیتا ہے جی تو اس کا ازالہ نہیں ہو سکتا، نماز اس کو بہرحال دہرانا پڑے گی، پلٹانا پڑے گی جی. اگر وہ اس سے بھول سے ہو جائے، غلطی سے ہو جائے یا جلدی میں آئے، امام صاحب کھڑے ہوں گے نماز پر، جلدی میں آئے اور بغیر اللہ اکبر کہے شامل ہو گئے، تو ایسی صورت میں
جو ہے وہ نماز شروع نہیں ہوگی، کیونکہ یہ فرض ہے. یہ فرض ہے. اس کو اللہ اکبر کہنا، مطلب لفظ اللہ یہ کم از کم کہنا یہ ضروری ہے، کیونکہ تکبیر کا معنی ہوتا ہے اللہ اکبر کہنا. تو یہاں تو تکبیر ہی نہیں، الفاظ ہی نہیں ہیں، یعنی تو اللہ کے نماز میں نام سے داخل ہی شروع نہیں کرے ہوا. گا، اللہ کے نام سے شروع کرے گا. اچھا، اور اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم یہ بھی کس میں آتا ہے؟ یہ بھی واجبات میں آتا ہے. لیکن جب ہم تکبیر تحریمہ کہہ لیتے ہیں تو فوراً جو نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام کا طریقہ ہے اس میں ثنا پڑھی جاتی ہے. ثنا یہ سنن نماز میں سے ہے. صحیح. اس طرح تعوذ اور تسمیہ. تسمیہ جو ہے وہ قرات کے تابع ہے، اور تعوذ پہلی رکعت میں جو پڑھا جاتا ہے اس کو بھی قرات کے تابع کہا جاتا ہے. ویسے یہ سنت ہے، کیونکہ قرآن مجید فرقان حمید میں اللہ تبارک تعالیٰ اذا قرأت القرآن فاستعذ باللہ، کہ جب تو قرآن پڑھنے کا ارادہ کرے، قرآن پڑھنا چاہے تو شیطان کے شر سے اللہ کی پناہ طلب کر لے. صحیح. تو پہلی رکعت میں تعوذ پڑھنا یہ سنت ہے. تسمیہ جو ہے وہ قرات کے تابع لیکن ہے سنت. صحیح. اس طرح سورہ فاتحہ کے بعد آمین کہنا یہ سنت ہے. دوسری سورت ملانی ہے یا تلاوت کرنی ہے قرآن کی، تو فاتحہ اور قرآن کی تلاوت کے درمیان تسمیہ کا پڑھنا یہ سنت ہے. اچھا، جس طرح فرض پڑھ رہے ہیں اور فرض کے بعد ہم جب تیسری رکعت میں کھڑے ہوں، 4 رکعت فرض ہے، تو ہم تیسری رکعت میں جب جا رہے ہیں تو اس میں ہم کوئی صورت تو شامل نہیں کرتے. اگر امام کے پیچھے اگر ہم پڑھ رہے ہیں تو پھر تو ہمیں تیسری چوتھی رکعت میں بھی خاموشی رہ رہے ہیں، کوئی کچھ نہیں پڑھ رہے. تو اس صورت میں کیا ہے کہ واجبات چھوٹ رہے ہیں؟ دیکھیں، امام کے پیچھے جب ہوتا ہے مقتدی تو اس نے اللہ اکبر کہہ کر اگر ابتدائی نماز سے شامل ہوا ہے تو ثنا پڑھ کے خاموش ہو جائے گا. مصطفیٰ کریم جان رحمت علیہ الصلاۃ والسلام فرماتے ہیں کہ جس کا کوئی امام ہو تو امام کی قرات اس کی قرات ہو جاتی ہے. لیکن کچھ لوگوں کے اس میں اختلاف ہے. امام شافعی، امام مالک، وہ میں نے پہلے کہا تھا نا، ان کے نزدیک یہ ہے کہ مقتدی سورہ فاتحہ پڑھے گا. تو پہلی 2 رکعتیں جو ہوتی ہیں یہ بھری ہوئی پڑھی جاتی ہیں. اس میں امام کی قرات احناف کے نزدیک وہ مقتدی کو کفایت کرتی ہے. باقی 2 رکعتیں جو ہیں، جیسے نماز ظہر کے 4 فرض ہیں، نماز عصر کے ہیں، نماز عشاء کے ہیں، تو ان میں 2 رکعت ہیں. یا مغرب کی آخری رکعت جو ہے اس میں امام اور مقتدی ان میں قرات واجب نہیں ہے، سورہ فاتحہ پڑھنا بھی واجب نہیں ہے، اور باقی کوئی سورت ملانا وہ بھی واجب نہیں ہے. تو وہ خالی وہاں صرف قیام کرنا ہے باقدر اتنی مقدار میں کہ 3 بار سبحان اللہ کہی جا سکے، کہ معلوم ہو کہ بندے نے قیام کیا ہے. تو یہ تو فرائض اور واجبات پہ بات ہے، یعنی کہ فرض اور واجب جو ہیں یہ لازم و ملزوم ہے. یہ جس طرح کہ فرض اور واجب تقریباً ایک ہی جیسے ہیں، ایک ہی جیسے، یعنی چھوڑنے کی اجازت نہیں ہے. چھوڑنے کی اجازت ہاں یہ ہے کہ اگر واجب ترک ہو جاتا ہے، اس میں بھول سے رہ جاتا ہے، تو اس کا ازالہ سجدہ صحف کی صورت میں ہو جاتا ہے. فرض اگر چھوٹ جائے گا تو نماز نہیں ہوگی. دیکھیں، قرات کا جو فرض ہے اس کے بارے میں سورہ مزمل میں اللہ نے فرمایا فَقْرَؤْا مَا تَيَسَّرَ مِنَ الْقُرْآنِ. تو آپ سورہ اخلاص سے جو ہے وہ ہزاروں رکعت نماز پڑھ لیں، آپ کی نماز میں کوئی کراہیت نہیں ہے. یہ تو فرائض و واجبات کی ہم نے بات کر رہے تھے. اب سنت ہیں. بہت سے لوگ جو ہے کہ سجدہ صحف پہ انشاءاللہ اگلے پروگرام میں ہم گفتگو کریں گے کہاں کہاں واجب ہوگا، کہاں کہاں اس کو لازمی کرنا ہے. تو اس پروگرام میں جو ہم نے جس موضوع پہ ہم نے گفتگو کرنی وہ یہی تھے کہ واجبات اور فرائض اور سنت. اب کچھ لوگ جس طرح کے سنت کا خیال نہیں کرتے، سنتیں نہیں پڑھتے، کہتے ہیں بھائی فرض نماز پڑھ لی، یہ نماز ہو گئی. تو کیا کہیں گے آپ؟ سنتیں جو نماز سے متعلق ہیں یہ 2 طرح کی ہوتی ہیں، سنن مؤکدہ اور سنت غیر مؤکدہ. جی. سنن مؤکدہ جو ہیں کہ جن کے ترک پہ جو ہے عتاب فرمایا گیا کہ نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام نے پڑھا اور نہ پڑھنے والے پہ ناپسندیدگی کا اظہار کیا. جیسے ظہر کی 4 سنتیں ہیں اور ظہر کے بعد کی 2 سنتیں ہیں، یہ مؤکدہ سنتیں کہلاتی ہیں. تو ان کا تارک جو ہے عادتاً ان کو ترک کرنے والا اس کے لیے وعید ہے کہ ایسا شخص پیارے آقا مصطفیٰ کریم جان رحمت علیہ السلام کی شفاعت سے محروم ہوگا. صحیح. جس طرح کہ صبح کی 2 سنتیں ہیں یہ لازمی پڑھنی ہیں. فجر کی سنتوں کے بارے میں تو یہاں تک کہ علماء نے لکھا کہ یہ واجب کے قریب ہیں. واجب کے قریب.
اور یہ وجہ ہے کہ جب اذان فجر ہو جائے تو سنت کے بعد نفل نماز پڑھنے کی اجازت نہیں ہے. نماز فجر کی سنتیں ادا کر لی جائیں تو اس کے بعد نفل پڑھنے کی اجازت نہیں ہے کہ اب صرف فرض ہوگا. صحیح. اور اسی طرح ظہر اور عصر کی 4 سنتیں جو ہیں جو غیر موقدہ کہلاتی ہیں، یا عشاء کی 4 سنتیں ہیں. ظہر کی بھی تو وہ ہے نا کہ 4 فرض سے پہلے 4 سنت آپ نے پڑھنے ہیں. فرض سے پہلے جو ہیں وہ موقدہ ہیں اور فرض کے بعد بھی موقدہ ہیں. غیر موقدہ موقدہ ہیں. دونوں موقدہ ہیں. دونوں موقدہ ہیں. یعنی یہ 10 رکعت آپ نے لازمی پڑھنا ہے. جی. اگر آپ نے 4 پہ اکتفا کیا تو پھر گویا آپ گناہگار ہو گئے. عادتاً اگر ترک کرنے والا ہے، جیسے 4 سنتیں پڑھتا ہی نہیں ہے، تو ایسا شخص جو ہے وہ شریعت کے نزدیک جو ہے وہ ناپسندیدہ کہلائے گا اور نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام کی شفاعت سے محرومی. عصر کی 4 سنتیں ہیں، یہ غیر موقدہ کہلاتی ہیں. غیر موقدہ مثل نفل کے ہیں. صحیح کہ نفل پڑھیں گے تو ثواب ہے، اگر نہیں پڑھیں تو شریعت کی طرف سے مطالبہ نہیں ہے. مغرب میں 2 سنتیں جو ہیں یہ موقدہ ہیں، اس کے بعد 2 نفل اور اس کے بعد اوابین کے نوافل یہ الگ ہیں. 2 سنتیں جو ہیں فرض کے بعد یہ موقدہ ہیں، یہ لازمی پڑھنی ہے. جی لازمی پڑھنی. اور عشاء اس طرح عشاء کی بتا دیجئے پھر انشاءاللہ. عشاء میں 4 سنتیں جو ابتدائی ہیں وہ غیر موقدہ ہیں، اس کے بعد 2 سنتیں جو ہم فرض کے بعد پڑھتے ہیں یہ موقدہ ہیں. جزاک اللہ مفتی صاحب، بہت شکریہ. آپ نے بڑی تفصیل کے ساتھ بتانے کی کوشش کی کہ نماز میں فرائض، واجبات اور سنتیں کیا ہیں اور ہمیں اس پہ کس طرح عمل کرنا ہے. اگر ہم نہیں کریں گے تو ہماری نماز ختم بھی ہو سکتی ہے، نہیں جو اس کا فضیلت ہے اس میں کمی آ سکتی ہے. جزاک اللہ. جناب محمد جنید قاسمی صاحب، آپ کلام اکثر پڑھتے ہیں، مختلف چینلز پہ بھی آپ نے پڑھے اور آج بھی آپ ہمارے یہاں تشریف فرما ہیں. تو میری خواہش یہ ہے کہ آپ اپنا پسندیدہ کلام، آپ اپنا ہی کوئی پسندیدہ کلام ایسا شعر کریں جو ہمارے ناظرین سنیں تو ان کا ایمان تازہ ہو جائے. بالکل انشاءاللہ. بولیے سرکار جیسا کون ہے کوئی نہیں، بولیے سرکار جیسا کون ہے کوئی نہیں، سید ابرار جیسا کون ہے کوئی نہیں. واہ واہ. بولیے سرکار جیسا کون ہے کوئی نہیں، سید ابرار جیسا کون ہے. کیا بات ہے، کیا بات ہے. نور سے اپنے بنایا ہو جسے، نور سے اپنے بنایا ہو جسے، رب کے اس شاہکار جیسا کون ہے کوئی نہیں. کیا بات ہے. واہ واہ. سید ابرار جیسا کون ہے. کیا کہنے، کیا کہنے، کیا کہنے. واہ واہ. 2 ہے پہلو میں تو 2 داماد ہے، 2 ہے پہلو میں تو 2 داماد ہے. کیا بات ہے. ان کے چاروں یار جیسا کیا بات ہے. واہ واہ. نہیں. کیا کہنے. سید ابرار جیسا کون ہے کوئی نہیں. کیا کہنے. واہ واہ. اور شعر قابل توجہ ہے. واہ واہ. مومنوں کی ماں ہے اماں عائشہ، مومنوں کی ماں ہے اماں عائشہ، بنت یار غار جیسا کیا بات ہے. واہ واہ واہ. سبحان اللہ. سید ابرار جیسا کون ہے. اے جنید قاسمی کونین میں، جنید قاسمی کونین میں، میرے اس غمخوار جیسا کون ہے. کیا بات ہے. واہ واہ. سید ابرار جیسا کون ہے. کیا بات ہے. بہت اچھا آپ نے کلام پڑھا. جزاک اللہ. دعا گو ہوں گے اللہ آپ کو اسی طرح جو آپ لکھ رہے ہیں اسی طرح آپ آقا کی مدح لکھتے رہیں، ثنا لکھتے رہیں اور ہم سنتے رہیں. اور ہماری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو مزید سوز عطا فرمائے، آپ کے علم میں، علمیت میں اور آپ کے شہرت میں اللہ مزید بلندیاں عطا فرمائے. جزاک اللہ. جناب مفتی صاحب بہت شکریہ آپ کا، آپ تشریف لائے. آپ نے
اپنے قیمتی وقت میں سے، کیونکہ جو مفتی احباب ہوتے ہیں میں ان کا بہت ہی ممنون ہوتا ہوں، کیونکہ وہ ان کا جو ٹائم ہے بہت قیمتی ہے، وہ لکھنے لکھانے کی طرف متوجہ ہوتے ہیں، لوگوں کے مسائل حل کر رہے ہوتے ہیں. آپ یہاں پر آئے اور آپ نے اس پروگرام میں بھی ہمارے ناظرین کے مسئلے حل کرنے کی کوشش کی، اور نماز جو سب سے زیادہ ضروری ہے، جو انتہائی ضروری ہے، اس پہ آپ نے گفتگو کی. جزاک اللہ آپ کی آمد کا. انشاءاللہ پھر کسی پروگرام میں دوبارہ آپ کے ساتھ انشاءاللہ موجود ہیں. جزاک اللہ. ناظرین آپ نے پروگرام سماعت کیا، نماز کے حوالے سے نماز کے فرائض، نماز کے واجبات اور سنتوں کے بارے میں آپ نے جانا. مفتی علامہ محمد فرمان علوی صاحب ہمارے ساتھ تشریف فرما تھے، اور محمد جنید قاسمی قلندری صاحب تشریف فرما تھے، جنہوں نے نعت پڑھی اور حمد پڑھی. اور علامہ صاحب نے نماز کی فرائض اور سنت و واجبات پر خصوصی گفتگو کی. دعا گو ہوں اور ملتجی ہوں اللہ کی بارگاہ میں کہ اللہ ہمیں اسی طرح نماز کے ارکان سمجھنے کی اور اس پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور دین کو سمجھنے کی اللہ ہمیں توفیق عطا فرمائے کہ ہم دین کو سمجھیں. یہ سمجھنا بہت ضروری ہے. نقل کرنا، ایک دوسرے کو دیکھ کر عبادت کر لینا، نماز پڑھ لینا، اس کی کوئی اہمیت نہیں ہے. یاد رکھیے کہ نماز ہمیں سیکھنی پڑے گی، چاہے عمر کا کوئی بھی حصہ ہو، ہمیں اس کی طرف اپنے آپ کو متوجہ کرنا ہے، توجہ دلانی ہے اور اس کو عمل کرنے کی کوشش کرنی ہے. اور جس طرح پروگرام کے شروع میں میں نے جناب چودھری نثار احمد کا شکریہ ادا کیا تھا، اور ابھی بھی دوبارہ ہماری یہی التجا ہے کہ ایسے عناصر جو پاکستان کے دشمن ہیں، ایسے عناصر جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کی گستاخی میں ملوث ہیں، اور ایسے لوگ جو پاکستانی افواج ان کی شان میں گستاخی کرتے ہیں یا ان کو ڈیگریڈ کرنے کی کوشش کرتے ہیں، ایسے جملے بول رہے ہیں اس وقت بھی موجود. میں نام نہیں لینا چاہتا کہ انہوں نے ایک ایسا جملہ ہمارے سابق جنرل کے بارے میں کہا، سابق چیف کے بارے میں کہا، جن کو نہیں کہنا چاہیے تھا، کیونکہ یہ افواج پاکستان ہے تو ہم ہیں، یہی ہمارے محافظ ہیں. اللہ ہماری حفاظت فرمائے. فی امان اللہ.